اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، کیا جی؟ کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے کس کی معرفت کلام کیا؟ بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ تو واضح لکھا ہوا تھا، پھر یہ یہودیوں کو سمجھ نہیں آئی، اسرائیلیوں کو سمجھ نہیں آئی، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، شرع کے عالم تھے اور بڑے ہائی فائی لوگ تھے اور جو نکتہ اور شوشے کو بھی جانتے تھے، ہر ایک چیز جانتے تھے۔ تو اب جب ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا کہ ان کے سامنے تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ کوئی شخص ایسا ان کو سامنے ان کو سمجھ نہیں آئی، کوئی بات ان کے سامنے لکھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ جیسے بائبل مقدس میں ایک پیشن گوئی لکھی تھی کہ بیت لحم، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، گو تو، یہ ساری باتیں لکھی تھی اور اس میں سے لکھا تھا ایک شخص نکلے گا۔ اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہیرودس بادشاہ ہے اس نے کیا کیا، اس نے سردار کانوں کو بلایا کہ بتاؤ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہی حوالہ پڑھا تھا، یہی حوالہ پڑھا اور پھر یہ سب کچھ پتہ چل گیا، ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آئی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا تھا، ان کی آنکھیں بند تھی یا ان کی عقل بند تھی یا خدا نے ان کی عقلوں پر کوئی پردہ ڈالا ہوا تھا یا انہوں نے جان بوجھ کر ان باتوں کو سیکھنا نہیں چاہے، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آج ہم یہ سب سنتے ہیں اور بعض کا ہم اپنے معاشرے میں اپنی زندگی میں جب تجزیہ کرتے تو ہمیں لگتا ہے یار اس بندے کو سمجھ نہیں، یہ سامنے اس کے بات تھی، یہ سامنے اس کے کام ہوا اور یہ دیکھو اس کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آج مجھے جب یہ حوالہ پڑھا تھا تو یہ بات میرے دماغ میں بار بار یہ چل رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے سب کچھ اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے۔ ہم اگر بائبل مقدس کو، خدا کے کلام کو صرف عقیدت میں پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ خدا کا کلام ہے، بس اس کو لپیٹو، چومو، رکھو، یہ ثواب ہے یا کچھ بھی، تو پھر سچ مچ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم اس کلام کو لکھوانے والا جو خدا روح ہے اس کے ساتھ ہماری فرینڈشپ ہو جائے، اس کے ساتھ ہماری اکائی ہو جائے، اس کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں اور اپنا سب کچھ سے مراد اپنی روح، جان اور بدن اس کے حوالے کر دیں، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آتی کہ بات تو یہ تھی، ہم اتنے عرصے سے سن رہے تھے یا سمجھ رہے تھے۔ اور آج غور کریں کہ یہ حوالہ جو نا میں بچپن سے بہت دفعہ یہ پڑھا، یہ حوالہ شاید میں نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھا ہے، لیکن آج اس کے اندر ایک نیا ٹویسٹ ہے، آج ایک نیا مکاشفہ ہے، آج ایک نئی بات ہے اس میں، اور آپ سب خدا کے لوگ اس بات سے برکت پائیں گے۔ عبرانیوں کے نام خط جو اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ و حصہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لاسٹ ہم جب سیمینار کر رہے تھے تو اس میں ایک بات واضح کی تھی کہ بائبل مقدس لکھا ہے کہ کسی نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو پھر یہ خدا کا تصور انسان کے اندر سے آیا کہاں سے؟ کس نے بتایا کہ خدا کیسا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں آپ کے خدا نے بتایا، تو خدا کو تو ازل سے ہی جانتے تھے۔ حضرت جو آدم جو پہلا شخص ہے اس سے ہی شروعات ہوتی ہے، اس سے ہی پتا تھا، اسے بھی پتا تھا کہ خدا کیا ہے، اور خدا نے وقتاً فوقتاً اپنے لیے جو ہے لوگوں کا انتخاب کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کوئی آج یہ دعویٰ کرے کہ ہم بڑے خدا کے خاص اور چنیدہ اور یہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شروع سے خدا نے نوح کے خاندان کو چنا، اور پھر خدا نے ابراہم کو چنا، اور پھر خدا نے آگے اس طرح بہت سارے، خدا نے لاویوں کے گھرانے میں سے موسیٰ کو چن لیا، اور مطلب یہ سلسلہ حصہ و حصہ اور طرح بطرح ایسے ہی چلتا رہا۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے اور جانیں گے کہ بائبل کی جو ٹیچنگ ہے، بائبل کو جو سمجھنا ہے، وہ روح القدس کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ دراصل کلام کا لکھوانے والا جو کلام کو جو ترتیب دینے والا وہ خدا کا روح ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہماری اکائی نہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حصہ بحصہ اور طرح بطرح کس کی معرفت کلام کیا خدا نے؟ نبیوں کی معرفت۔
تو میں آپ کو بتا رہا کہ سیمینار میں ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر کس نے دیکھا؟ کس کو پتا چلا کہ خدا کیسا ہے، خدا کیا کرتا ہے خدا؟ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ خدا نے اپنی ذات کا اظہار اپنے نام کے وسیلے سے کیا تھا، اور نام کا مطلب صرف نام لفظ نہیں ہے، بلکہ نام کا جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے کردار ہے، ذات ہے، شخصیت ہے، مرضی ہے، یہ سب کچھ، یہ ایک نام کے پوری ڈیفینیشن ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ نام تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کردار ہے، اس کی ذات ہے، اس کی شخصیت ہے۔ تو خدا نے اپنے نام کے وسیلے سے دنیا پر ظاہر کیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، تو پھر اس نے یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ جو ہے سو وہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہوہ یری ہوں، تو پھر اس نے مہیا کیا ان انسانوں کو، جس انسان کو اس نے اپنے ہاتھ سے، اس کی جو ہاتھ کی کاریگری تھی پیدا کیا، اس کو اس نے مہیا کیا۔ اگر اس نے کہا میں یہوہ شالوم ہوں، تو پھر اس کے پیچھے اس نے اپنی سلامتی کو ظاہر کیا کہ میں سلامتی دینے والا، امن دینے والا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم نے صرف خدا کو، اس کی ذات کو اس کے ناموں کے وسیلے سے جانا، ویسے خدا کو کوئی نہیں جانتا۔ خدا کو کبھی کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا تو پھر نئے عہد میں تو اس کی اور مزید ڈیفینیشن کر دی گئی۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کیا ہے؟ باپ کیا ہے؟ روح ہے۔ تو روح کو کون دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خدا کے پاس گیا، وہ خدا کے ساتھ رہا، اس نے خدا کو دیکھا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ خدا کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن پھر انسانوں نے دیکھا اور پھر یہ ظاہر ہوا، یہ ساری باتیں یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو صرف اس کے نام، اس کی ذات کے سبب سے ہم جانتے ہیں، ویسے ہم نہیں جانتے۔ خدا نے حصہ و حصہ اپنے نام کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو مختلف لوگوں پر ظاہر کیا، جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، جو خدا کی آواز کو سنتے تھے، خدا سے کلام لیتے تھے، اور پھر عام پبلک تک خدا کا کلام سنایا جاتا تھا، کیونکہ خدا ہر کسی سے نہیں بات کر رہا تھا، وہ ایک مخصوص شخصیت سے، اور وہ والی مخصوص شخصیت تھی جو اس انتہائی درجے تک پہنچ جاتی تھی جہاں خدا اس سے کیا کرے؟ کلام کرے۔ اور یہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ یاد رکھیے کہ خدا ہر کسی سے بات نہیں کرتا تھا، خدا اسی سے بات کرتا تھا جو اس کے ذہن، اس کے دل، اس کی سوچ کے مطابق اس لیول تک جاتا تھا، اور پھر خدا اسے بتاتا تھا، اور پھر وہ عام پبلک تک بات پہنچائی جاتی تھی۔ میں نے دنیا میں ایک سروے کیا، اور اس سروے کے مطابق ہم ساری عمر، اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے، وہ اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں انجینئر بنوں، کسی کا ٹارگٹ ہے کہ وہ وکیل بنے، کسی کا ٹارگٹ ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کسی کا، تو جب وہ اپنے اس سارے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں، جب وہ سارے اس جو انہوں نے ڈیسٹینیشن رکھی ہے اس کو پا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے شروع نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، اتنے سال اس نے محنت کی ہے، اب وہ ڈاکٹر بن گیا تو کہتا نہیں میں دوبارہ سے پھر نرسری میں جاؤں گا اور دوبارہ سے نرسری کو سیکھوں گا کیونکہ یہ میں نے پا لی تھی۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، اس کو پانے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دوبارہ سے شروع کروں گا۔ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا ایسا؟ نہیں، کیونکہ وہ اسی کے لیے تو وہاں گیا تھا۔ ہاں، وہ اس سے اوپر شاید جانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے بعد وہ نیچے آنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کا ٹارگٹ تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ سب جتنی بھی خاصیتیں خدا کی وجہ سے انسان کے اندر آئی، کیونکہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ تو یہ ساری خاصیت، یہ اوپر والے جو ٹارگٹ کو پانا اور پھر وہیں پہ رہنا، یا اس سے اوپر جانا، نیچے نہیں جانا، اس کا یہ سارا جو تعلق ہے وہ خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اب آپ کو یہ بات سن کے سمجھ آئے گی کہ بائبل مقدس کیسے بات کرتی ہے، اور یہ جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے خدا کی وجہ سے ہے۔ اور بائبل مقدس یہ کرتی ہے کہ خدا نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا، اور پھر خدا نے اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے، یا اس ساری بات کو ریویل کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا کہ حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کیا، کلام کیا۔
لیکن جب کلام خود آ گیا، جب کلام پورا دنیا پر ظاہر آ گیا، تو پھر خدا کو دوبارہ سے کسی نبی کی حاجت نہیں رہ گئی کہ اب پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، بائبل کمپلیٹ ہو گئی، انبیاء نے جو پیغام دینا تھا اس کے بعد خدا نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، تو اب دوبارہ سے خدا کہے کہ نہیں دوبارہ سے شروع کرتے۔ یہ تو جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، انسان ہے، وہ ایسا نہیں کرتی، تو خدا کیسے دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے؟ خدا کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ، طرح بطرح، تھوڑا تھوڑا کر کے، بائبل مقدس تھوڑا تھوڑا، ایک دم سے خدا نے اپنی ذات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ظاہر کیا، اور جب نئے عہدنامہ میں اس نے اپنی ذات کا اظہار پورے طور پر کر دیا، یعنی اپنے بیٹے یسوع مسیح میں، تو اس کے بعد بائبل مقدس کا لکھا جانا کمپلیٹ ہو گیا۔ جو نبوتیں تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی، جو پروفیسی تھی، جو کلام تھا، وہ سب کچھ جو تھا خدا کا جو پلان تھا ازلی، وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اب ایسا نہیں کہ اس کے بعد کوئی آ کر نیا دعویٰ کرے کہ میں دوبارہ سے وہاں سے شروع کروں گا۔ اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈیا ہے وہ جو دوبارہ سے یہ کہتا کہ میں خدا کا وہ پہلے والا کام دوبارہ سے شروع کروں گا، کیونکہ خدا اپنا کام سب کچھ کیا کر چکا ہے؟ کمپلیٹ کر چکا، مکمل کر چکا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے وہ لکھا دوسری آیت میں، اور اس زمانہ کے آخر، اس زمانہ کے آخر میں ہم سے کس کی معرفت؟ بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا کیا دیا؟ وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ جب یہاں لفظ بیٹا آتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لوگ بیٹے کیسے؟ ایک تو بیٹا ماننا ہی بڑا مشکل ترین ہے عام لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے یہی بڑا ایکسیپٹ کرنا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، یہی ایکسیپٹ کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس بیٹے کے وسیلے سے عالم بنے، اس بیٹے کے وسیلے سے سارا کچھ۔ تو ان کے لیے وضاحت یہ ہے کہ جب بیٹا بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کلام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کلام۔ وہ کلام جو اس نے حصہ بحصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کر رہا تھا، تو اسی کلام کے وسیلے سے پیدائش میں لکھا ہے کہ اس نے کلام کیا اور اس نے کہا ہو جا، تو ہو گیا، آسمان بن گیا زمین۔ تو یہ وہی کلام ہے جس کے وسیلے سے عالم بنے اور ہر ایک چیز بنی، تو اسی کلام کو ہم بیٹا کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو کلام، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور یہی کلام 14ویں آیت میں لکھا کیا ہوا؟ مجسم ہوا، جسم اختیار کیا۔ کلام اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ تو اس نے کہا کہ آخر میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام جس کے وسیلے سے ساری چیزیں بتائی گئی۔ آج جو بات سیکھنے والی وہ یہ ہے، شروع سے خدا نے کسی شخص کو، نبیوں کو حصہ بحصہ اپنے لیے چنا تاکہ عام پبلک تک، شروع میں اس نے بنی اسرائیل کو چنا کہ اس کے وسیلے سے وہ اپنی ذات کا اظہار کر سکے، اس کے وسیلے سے وہ باقی ساری قومیں جو ان کو بتا سکے کہ خدا کیا ہے، خدا کیسا ہے۔ تو اپنی نام کے وسیلے، اپنی ذات کے وسیلے، اپنی شخصیت کے وسیلے سے اس قوم کے ذریعے سے اس نے باقی لوگوں کو، دنیا کو بتایا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا کے پاس بعد میں کوئی پلان نہیں تھا۔ خدا کے پاس، اچھا غور کیجئے کہ بائبل مقدس اور اسپیشلی عبرانیوں کے نام پولس کا جب خط ہے اس میں ایک بات وضاحت سے لکھی گئی، اور یہ وہ بندہ ہے جو کٹر فریسی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا تعلق فریسیوں کے قبیلے سے، یعنی کٹر جو بڑے مذہبی ہیں، اس بندے کا اس سے تعلق ہے، اور وہ اس خط میں یہ بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ حصہ بحصہ اور طرح بطرح خدا نے کہا تھا وہ دراصل کیا تھا؟ عکس تھا۔ کیا تھا جی؟ وہ عکس تھا، وہ سایہ تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر عکس ہوتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے، اور حقیقت ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی۔ پرانا عہدنامہ جتنا بھی بھرا پڑا ہے وہ سارا کیا ہے؟ عکس ہے، اور اگر کوئی اس کو حقیقت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ اس کی بھول ہے۔ اور میں نے شروع میں بولا کہ اس کا مطلب ہے وہ پڑھتے ہوئے نہیں پڑھ رہے، وہ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھ رہے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ
حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے، پھر اس کے بعد کس کی معرفت کلام کیا؟ بیٹے کی معرفت۔ اب یہاں پہ بائبل پوری میں جب نیا نامہ شروع ہوتا ہے، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل سے لے اگر ہم پڑھتے ہیں اور مکاشفہ تک ہم اسٹڈی کریں تو وہاں ایسا نہیں لکھا گیا کہ بیٹے کی معرفت کلام کر کے پھر اس نے کسی اور کے وسیلے سے، کیسا لکھا ہے؟ نہیں، بس کیونکہ خدا کا ازلی پلان جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد میں جو کچھ بھی تھا وہ عکس تھا، وہ سایہ تھا۔ مزے کی بات ہے کہ آج یروشلم شہر جو ہے، آج اسرائیل کے اندر جو یروشلم شہر ہے، یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی کہ جب سے یہ شہر آباد ہوا اس میں سلامتی شاذ و نادری ہوئی یا پھر ہوئی ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ غلط نام دے دیا؟ کیا خدا کو پتہ نہیں تھا اس کا نام کیا ہے، اس میں سلامتی نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے نام کے موافق، یعنی جو نام ہے، جو اس کی جو سنیری ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کی جو ذات ہے یا اس کے جو میننگ ہے، وہ تو اس کے اوپر پورے آتے ہی نہیں ہیں یروشلم کے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز عکس ہے اور کوئی اس کی حقیقت ہے۔ تو مکاشفہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ یروشلم حقیقت میں کہاں ہے؟ آسمان پر ریجنل یروشلم شہر ہے، اور یہ جو شہر تھا یہ اس کی کیا تھی؟ نقل تھی، یہ عکس تھا، یہ سایہ تھا۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر یہ کہا کہ تو جا کر ایسے ایسے ترتیب سے ہیکل بنانا۔ ہر ایک چیز بنائی، نہ صرف اس کو بتائی بلکہ اس کو کیا کیا؟ وہاں لکھا دکھائی، کہ جو کچھ تجھے دکھایا گیا وہی کچھ تو نے جا کے کیا کرنا ہے؟ بنانا۔ اور اس نے لکھا، اور پھر ہیکل بنی یروشلم کے اندر۔ لیکن بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ یہ ہیکل جو تھی یہ کیا تھی؟ عکس تھی، یہ سایہ تھا، یہ نقل تھی۔ حقیقت میں جو اوریجنل ہیکل ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آسمان پر۔ اگر ہم نقل کو، سائے کو، جو ڈپلیکیٹ ہے اس کو اگر ہم بہت ترجیح دیتے ہیں تو یہ ہماری مسٹیک ہے، ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن جب کہ خدا نے اس کا ہر چیز کا ایک اوریجنل بنایا ہے۔ اگر قربانی کا حکم دیا گیا قوم بنی اسرائیل کو تو دراصل اس کے پیچھے اوریجنل قربانی تھی جو بعد میں پھر ہوئی۔ سب کچھ پیسے چلتا رہا سب کچھ، لیکن اس کے پیچھے اوریجنل قربانی تھی۔ اگر آئزک کو قربان کیا گیا تو دراصل جب ہم غلطیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو آئزک ہے دراصل یہ مکاشفاتی طور پر ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی قربانی یا اس کو جو سارا کچھ پیش آیا یا اس برے کو سب کچھ جو کیا گیا وہ حقیقت میں ایک حقیقی برے کی ریپرزنٹیشن تھی، ایک نقل تھی، عکس تھا۔ پھر ابراہم کے بارے میں کہ ابراہم قوموں کا باپ ہے، اس کو چنا گیا، تو پھر حقیقت میں ایک ایسا باپ ہے، دراصل وہ تو ایمانداروں کی ایک وہ عکس تھا، راست بازوں کا عکس تھا کہ بغیر شریعت کے بھی کوئی ایماندار اور راست باز ٹھہر سکتا، کیونکہ ابراہم کے وقت کوئی شریعت نہیں تھی۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت جو آئی ہے سسٹمیٹکلی، جو باقاعدہ ہے۔ تو خدا نے ساری چیزیں بنائی، پھر ہیکل، پھر 3 مقام جو صحن ہے، ہم صحن کی بات کریں یا پاک مکان کی بات کریں یا پاک ترین مقام کی بات کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایسے سوچا اور بنا دیا، جبکہ یہ ساری چیزیں اوپر کیا ہیں؟ موجود ہیں، بس اس میں دنیا کا دیکھنے کا بنانے کا اور طریقہ، خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ سو خدا حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر میں اس نے کیا کیا؟ بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو جب خدمت دی گئی کاہنوں کو تو ان کو بولا گیا کہ اس طریقے کا تمہارا لباس ہونا چاہیے، تم ایسے بیٹھنا، تم ایسے کھڑے ہونا، تم ایسے قربانی دینا، تمہارا چوغا ایسا ہونا چاہیے، ہر ایک پوری ترتیب بنائی گئی۔ وہ آج افسوس کی بات ہے کہ آج مسیحی کلیسیا کے اندر ایک نقل کو ہم زیادہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو اصل ہے اس پر ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا، کیونکہ بائبل میں اگر ان کاہنوں کو چنا گیا، ان کو ایک لباس کی ترتیب بتائی گئی کہ یہ پہننا، اس کے بعد یہ پہننا، اس کے بعد یہ پہننا، تو اس طریقے سے ساری ترتیب ہوگی،
اور یاد رکھیے کہ بائبل مقدس نیا نامہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے مقدس جو مقدس قوم ہے، جو شاہی کانوں کا فرقہ ہے، جو خاص امت ہے، ان کے لباس جو ہے وہ کپڑے کا نہیں، مہین کتانی لباس پہنایا گیا. اور وہاں لکھا مہین کتانی لباس سے مراد کیا ہے؟ راست بازی کا لباس. ہاللیلویا. اب جو خدا کے کاہن ہے، اب جو مکاشفہ کی کتاب ہم پڑھتے تو وہاں لکھا کہ اس نے ہمیں باپ کے لیے بادشاہ اور کاہن بنا دیا. ہر مسیحی بادشاہی بھی کرتا ہے اور کہانت بھی کرتا ہے، لیکن کہانت کا مقصد پادری بننا نہیں ہے، کہانت کا مقصد مبشر بننا نہیں ہے، کہانت کا مقصد کوئی کرسچن سروس کو اڈاپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ کہانت کا مقصد ہے اپنے مسیح کو پیش کرنا. ہاللیلویا. کہانت کا مقصد یہ ہے کہ راست بازی کا لباس پہن کر ہم ویسی خدمت کریں جیسی خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کی. ہاللیلویا. سو یہاں پہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے بس آگے نہیں لکھا کہ پھر دوسرے اس نے نبی لے لیے، اس کے بعد کوئی اور نبی آ گیا اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہے لکھا وہاں پہ. یہاں لکھا کہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر میں اس نے کیا کر دیا؟ جب دی اینڈ کرنا تھا، جب کمپلیٹ کرنا تھا، جب مکمل کرنا تھا، جب کسی نے آ کے یہ کہنا تھا کہ تمام ہوا، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمام ہوا، جب کمپلیٹ کرنا تھا تو پھر اس نے اپنی ذات کے پرتو کو بھیجا. اور جب ہم تیسری آیت میں لکھتے تو کتاب وہ کلام جو ہے، وہ جسے ہم ڈیٹا کہتے ہیں، جسے جو خدا کا کلام ہے، جو ازل سے نبیوں کی معرفت طرح و طرح ہو رہا تھا، تو وہ کلام کیا ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا. میں نے کہا کہ ذات کس کو بولتے ہیں؟ شخصیت، ذات، کردار، مرضی، جذبات، یعنی جو خدا کا نام ہے. میں جو ہوں سو میں ہوں. اور آپ کو پتا ہے نئے نامے میں خود یسوع مسیح نے 7 مرتبہ اپنے لیے نام استعمال کیا کہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، کیا مطلب زندگی میں ہوں، نور میں ہوں، یہ ساری. اور اس کو بولتے ہیں ٹیکٹاٹونس. اور یہ لفظ جو ہے یہاں پہ لکھا، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے؟ کیا کسی نبی نے اس کلام جو خدا ان سے کلام کر رہا تھا حصہ اس کے ذریعے سے اس نے پورے عالم کو بنایا؟ کسی نبی نے نہیں. کیا کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا؟ وہ تو صرف خادم تھے اور وہ کام کر رہے تھے جو تھوڑا تھوڑا ان کے لیے، اور ان نبیوں کو پتا تھا کہ خدا آخر میں کیا کرنے والا ہے، اپنی ذات کے پرتو کو، اس کی ذات کا جو نقش ہے اور جو سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے. اب وہ ظاہر ہونے والا ہے. اب بس اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. جب آپ نے اتم ڈگری پا لی تو پھر آپ دوبارہ سے نرسری اور KG سے شروع نہیں کر سکتے. سو اگر آج بھی کوئی نرسری اور KG کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے. اس کو سمجھ نہیں، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ خدا کیسا خدا ہے. اور پھر دوسری بات ہے، میں آج ایک سوال خدا کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. آج خدا کے لوگ مقدسین ایماندار اس بات کو غور سے سنیں اور یاد رکھیے کہ اگر خدا نے آپ کو کوئی خدمت دی ہے تو اس کو چمکائیے. اور اسپیشلی اس وقت جو ہماری دنیا کا حال ہے اس میں ایک خدمت جو خوشخبری تو ہے، خوشخبری تو ہمیں سناتے ہی رہنا ہے. اور خوشخبری جب ہم پڑھتے ہیں ارشاد اعظم کو تو لکھا جاؤ اور کرسچنوں کو شاگرد بناؤ. یہ لکھا جاؤ اور سب قوموں کو کیا کرو؟ ان کو انجیل سناؤ، سب کو انجیل سناؤ، سب کو گڈ نیوز سناؤ کہ خدا کیسا ہے. آج دنیا میں جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، اب غور ہسٹری پڑھ لیں، اور یہ شروع سے، آج بھی نہیں، شروع سے ہی ایسا ہے کہ جتنی بھی اس دنیا میں قومیں، مذاہب، ادیان جتنے بھی یہاں پر رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک صرف اپنی قوم کے لیے لڑنا چاہتا ہے.
ہر کوئی اپنی قوم کو بچانا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کو بچانا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہے، ہر کوئی ایسا کر رہا ہے. لیکن خدا کے لوگوں، ایمانداروں، آپ کو کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی خاندان کو بچانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ لکھا سب قوموں کو جاؤ. ایک مسیحی ایماندار ایسے ہی سوچتا ہے جیسے کہ خدا قادر مطلق خدا سوچتا ہے. اور اب یہاں پہ لکھا ہے، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم خدا کی بڑی چنیدہ اور خاص قوم ہیں. ان کا دعویٰ کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن درست تب تک ہوگا جب تک نئی تھیوری اس کے سامنے پیش نہ ہو جائے گی. تب تک کوئی نظریہ، ہماری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کچھ سائنس کے طور سے کہ کوئی بھی نظریہ اس وقت تک سچ مانا جاتا ہے جب تک کوئی نیا نظریہ پرانے کو فیل نہ کر دے. یہاں پہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خدا کی بڑی چنی ہوئی قوم ہیں، ہم خدا کے بڑے خاص لوگ ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک قوم سے ایسی محبت کی، خدا نے کرسچنوں سے ایسی محبت کی. ایسا لکھا؟ وہاں لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. غور سے سنیے، دوبارہ سے میرے ساتھ بولیے، خدا نے کس سے محبت رکھی؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. یہاں کسی ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی میرے عزیزو، یہاں کسی ایک امت، کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی. تو خدا کے لوگوں، مقدسو، ایمانداروں، آپ سب پر کتنا زیادہ برڈن ہے کہ آپ قوموں کے لیے شفاعت کریں، قوموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، قوموں کے لیے رات کو جاگیں. اور ہر وہ شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، وہ کوئی بھی اس کا مذہب مسلک کیا ہے، لیکن ایک ایماندار مسیحی کے لیے وہ انسان ہے جو خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا. ہاللیلویا. اور یہ وہ شخص ہے، ایک ایماندار، ایک مسیحی کی نظر میں ہر شخص، وہ کوئی بھی مذہب، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ خدا کو، زندہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن ایک ایماندار مسیحی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی ڈیل کرے جیسے خدا قادر مطلق خدا ڈیل کرتا ہے. اور اس نے کہا خدا نے پوری دنیا سے محبت رکھی. خدا نے کس سے؟ پوری دنیا سے محبت رکھی. تو پھر کون سا مذہب اور کون سی قوم اور کون سا مسلک اور کون سا فرقہ اور کون سا خاندان؟ یہ ہے ہمارے خدا کی خوبی کہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے. اور پھر بائبل مقدس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک تو وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، پھر دوسرا خدا جو اس نے محبت سب سے رکھی ہے اور وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے، کتنی بڑی بات ہے. کیا ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کیا ہم سنتے ہوئے نہیں سنتے؟ کیا ہم روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے کہ خدا کا روح آج کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے؟ کیا ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں، یا پھر ہم رسمی لوگ ہیں، ہم ٹریڈیشنل لوگ ہیں، ہم سیزنل لوگ ہیں، ہم اوکیجنل لوگ ہیں؟ کیا ہیں ہم دراصل ہم خدا کے لوگ ہیں. اور ہمارے بارے میں لکھا ہے تم ایک خاص امت، تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، تم ایسی امت ہو جسے خدا نے اپنی خاص کیا ٹھہرایا ہے؟ ملکیت ٹھہرایا ہے. اور پھر سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے کہیں قیمتی ہمیں کیا؟ ایمان بخشا گیا. خدا کے لوگوں خوشی اور شادمانی منایا کریں. اس لیے کیا آپ کسی ایک قوم کے لیے شفاعت کریں گے؟ آپ کو لکھا سب قوموں کو جاؤ اور ان کو کیا کرو؟ انجیل سناؤ، خوشخبری سناؤ کہ خدا محبت کا خدا ہے، خدا نفرت کا خدا نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اور خدا ہی کہے کہ یہ جو ہے یہ انسان کو مار دو، تم لوگ رہ جاؤ، اس کے بعد دوسرے پسند آ گئے یہ والے مار دو وہ رہے. نہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ ہر ایک کی. وہاں یہ نہیں لکھا کہ یہودی کی، یونانی کی یا کسی اور مذہب کی، وہاں لکھا ہر ایک کی توبہ تک
नौबत पहुंचे। खुदा के लोगों, मुकद्दसो, ईमानदारों, आज के सारी दुनिया के सिनेरियो में एक ईमानदार को कैसा होना चाहिए? आए कौमों के लिए रोएं। अगर आपके पास शफात की खिदमत है, अगर आपके पास रातों रात जागते हुए कौमों के लिए शफात करने के लिए है, तो अपने हाथ बुलंद कीजिए, क्योंकि लोग गुनाह में मर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अफराद हैं, हर रोज मर जाते हैं, जिनको आज तक खुदा का सही तौर से पता नहीं लगा कि खुदा कैसा खुदा है। आज इतने सारी दुनिया जो हर रोज मर रही है, जो निजात के बगैर है, जिनको पता ही नहीं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को कैसे रिवील किया, कि उसने वो जो तरह तरह काम कर दिया था, उसने अपनी जात के नक्श को एक दफा दुनिया पर खोल दिया, और उसके बाद किसी नबी की, किसी प्रॉफिट की, किसी रसूल की, किसी भी ऐसी शख्सियत की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अपने आप को खुद सारा आके रिवील कर दिया। और जब यीशु मसीह से फिलिप्पुस ने कहा कि ऐ यीशु तू हमें बाप को दिखा, क्योंकि वो एक यहूदी बैकग्राउंड से था और यहोवा खुदा को मानते थे, उसने कहा तू हमें बाप को दिखा। उसने कहा कि ये बड़ा पाक नबी है, बड़ा मुबशर है, बड़ा जज्बाती है, बड़ा खुदा परस्ती शख्स है, तो यकीनन इसके वसीले से मैं, जैसे आज हमारी दुनिया जो ना वसीले ढूंढती रहती है, तो उसने कहा कि शायद इसके वसीले से मैं बाप को देख लूँगा। तो यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि हाँ तू मेरे आस्ताने पे आना, मैं तुझे बाप की झलक दिखाऊंगा, ऐसा कहा? या तू मुझे कोई चढ़ावा चढ़ाना, उसके बाद मैं तुझे खुदा दिखाऊंगा, ऐसा कहा? उसने कहा ए फिलिप्पुस, मैं इतनी देर से तुम्हारे दरमियान हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। कलाम आ गया, जिसे हम बेटा कहते हैं, दरअसल वो खुदा का कलाम है, वो कलमा है, और उसने इंसानी बदन को लेकर ये बात जाहिर की कि खुदा का अगर कोई पसंदीदा इंसान है, खुदा की अगर कोई उत्तम डिग्री है, तो वो ये है कि ऐसा इंसान चाहिए जो खुदा के साथ इकाई करे और जो दिलेरी से कह सके कि मैं और बाप एक है, खुदा मुझ में और मैं खुदा में। और फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल मसीहों ईमानदारों के लिए आगे एक मुकाशफा खोलता है, और गलतियों के खात उसके 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। सो खुदा के लोगों कौमों के लिए शफात करें, क्योंकि जो हिस्सा बहिस्सा काम होना था, जो तरह बतरा काम होना था, जो किसी एक कौम के वसीले से होना था, वो हो चुका, हो गया, अब हो गया। अब कोई कौम, कोई कबीला, कोई इंसान नहीं चाहिए, अब ईमानदार रास्तबाज लोग चाहिए। अब ऐसे चाहिए जो नाराज़गी से नफरत रखते हो, जो रास्ती से प्यार करते हो। तो फिर खुदावन यानी तुम्हारे खुदा ने तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे उन सब से क्या कर दिया? मसा कर दिया। आज वही कौम, वही कबीला, वही शख्स सबसे उत्तम तरीन और खुदा का प्यारा है। अगर कोई दावा करता है कि मैं ऐसे ही बस नाम ले आऊं, तो ऐसा नहीं। आज सिर्फ वही है जो उस मॉडल को जो दिखाया गया है, जो सलीब पर सारा काम किया गया है, जो हर रोज अपनी सलीब उठाता है और मसीह के पीछे चलता है, जो हर रोज मारने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए तैयार रहता है, जो कौमों को बचाने के लिए, जो लोगों को बचाने के लिए, जो उम्मतों को बचाने के लिए अपनी जान मसीह की तरह कुर्बान कर सकता है। आज वही खुदा का प्यारा है, और उसे उसके सब साथियों की निस्बत उसे क्या कर दिया जाएगा? ज्यादा मसा किया जाएगा। और नाम नहीं है कि खुदा का नाम लो, जो मर्जी जिधर मर्जी चढ़ाई कर दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब नबियों की मार्फत सारा काम कंप्लीट हो गया, और बेटे ने आकर जो काम सब कुछ था उसको क्या कर दिया? तमाम कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब और कोई कुर्बानी नहीं रह गई। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मुकाशवा की किताब हम जब पढ़ते स्टडी करते हैं, वहाँ लिखा है कि जो हुकूमत या जो इख्तियार है वो किसको दिया गया? एक उम्मत को दिया गया, किसी शख्स को दिया गया, किसी नबी को दिया गया, ऐसा नहीं लिखा। बल्कि लिखा है कि वहाँ इख्तियार जो किसको दिया गया? मुकद्दसों और रास्तबाजों को इख्तियार दिया गया। और फिर लिखा है कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के क्या हो जाएंगे? बदमाशों के लिए जमीन की विरासत नहीं है। जो बदमाश हैं, जो कत्लो गारत करते हैं, जो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, उनके लिए जमीन की विरासत नहीं है। बल्कि लिखा
جگہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، یعنی جو اپنے آپ کو چھوٹے بنا لیتے ہیں اور مار کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، اور جو آخر تک برداشت کرتے ہیں، اور وہ جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ زمین کا اختیار ان راست بازوں اور مقدسوں کو دیا جائے گا۔ آج ساری قومیں اس بات کو سن لیں اور خدا کے لوگ یہ سن لیں کہ اگر زمین پر کسی کا اختیار ہے تو صرف مقدسین کا ہے، وہ جو خدا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور خدا محبت کا خدا ہے کہ اس نے ساری دنیا سے کیا کیا؟ محبت کی ہے۔ سو اس مکاشفہ کو سمجھیے کہ اب کسی نبی، کسی بندے، کسی مبشر، کسی پاسٹر، کسی کی وجہ سے کلام نازل نہیں ہے۔ ہم تو صرف روح القدس کی اس بات کو ریویل کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، کھولتے ہیں بس۔ اور آج ہر ایماندار کو قوموں کے لیے رونے کی ضرورت ہے، اور مت سوچے کہ کون کس مذہب کا، اس کا عبادت کا سٹائل کیا ہے، وہ کیسے عبادت کرتا ہے، وہ 5 دفعہ کرتا ہے یا 10 دفعہ کرتا ہے یا 2 دفعہ کرتا ہے، یہ نہیں، بلکہ ہر مسیحی ایماندار اپنے خدا، زندہ خدا کے سامنے اس بات کو رکھے کہ خدا ہماری دنیا پر رحم کرے، اور یہ ساری جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھلیں اور یہ جانیں کہ خدا محبت کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا محبت کا خدا ہے۔ خدا نے آپ سب کو برکت دے۔